بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں ہوں حکیم سے زین الحسن کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاظمی ہیلتھ ٹی وی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے طب اہل بیت علیہ السلام میڈیسن سے بغیر آپریشن کے پتے کی پتھری کا علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں آپریشن سے بہت زیادہ منع کیا گیا ہے، رسول پاک نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اگر ٹریٹمنٹ کوائیں تو جب تک کوئی اور سولوشن نہ ہو تو آپ آپریشن کی طرف نہ جائیں۔ تو طب اہل بیت میں ایسی میڈیسن ہیں جس سے الحمدللہ 2 سے 3 منتھ کے اندر پتے کی آپریشن کے بغیر پتھری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایلوپیتھی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے، اور ڈاکٹرز کیونکہ وہ جلاد ٹائپ آج کل بن گئے ہیں تو وہ پیسے زیادہ کمانے کے لیے بھی آپریشن میں، کیونکہ مریض زیادہ پیسے دے دیتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ جلد از جلد آپریشن کر دیا جائے، اور اس مریض کو ہمیشہ کے لیے معدے کا مریض بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ جب اس کا پتے کا آپریشن نکال دیا اس کا ہاضمہ خراب رہے گا، اس کو قبض کا مسئلہ رہے گا، اس کو ساری زندگی اب میڈیسن کھانی پڑتی ہے۔ تو ایک تو آپریشن اس کا کر دیا ہے، اور دوسرا اس کو ساری زندگی میڈیسن پہ لگا دیا ہے۔ تو اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب کوئی بھی پیشنٹ ہو تو ہم آپ کو اس کا علاج بتائیں گے، تو آپ اس مریض سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کا ہوتا کیا ہے کہ گردے کی پتھری اور پتے کی پتھری میں بہت زیادہ فرق ہے۔ گردے کی پتھری جو ہے وہ پیشاب کے راستے نکل جاتی ہے، لیکن پتے کی پتھری کا یہ ہے کہ پتے کی پتھری باہر سے نہیں آتی، وہ جو لیکوڈ اس کے اندر ہوتا ہے پتے کے اندر، جس کو بائل یا طب میں صفرا کہتے ہیں، وہ جم جاتا ہے، وہ جم کے لیکوڈ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور وہ پین کرتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ میں پتھر آ جاتا ہے جس کو پتے کی پتھری کہا جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ مختلف میڈیسن دی جاتی ہے جس سے وہ پگھل کے اپنی نارمل حالت پہ آتا ہے، تو جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو پتھری ختم ہو جاتی ہے اور مریض کی تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح سمجھ لیں آپ کہ جیسے ایک پانی آپ نے باہر رکھا ہوا لیکوڈ ہے، آپ اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں، وہ پتھر کی طرح برف بن جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ پتے کی پتھری بھی سخت ہوتا ہے، اس کے اندر لیکوڈ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ طب اہل بیت علیہ السلام میں جو اس کی میڈیسن ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک تو دوائی آپ جان چکے ہیں، میں پہلے بھی اس کو بتا چکا ہوں، کافی مرکب 4 اس میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دارو حضرت بلال قبض وغیرہ کے لیے اور اس طرح کے مسائل کے لیے ساتھ یہ دیا جاتا ہے، دارو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے ساتھ جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ مرکب 3، یہ پتھریوں کے لیے بہت ہی بیسٹ دوائی ہے، یہ ساتھ استعمال کرائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو مین ہمارا نسخہ آپ جان چکے ہیں، جامع امام رضا علیہ السلام، مولا امام رضا علیہ السلام کا نسخہ، جس کے بارے میں مولا نے کہا کہ ہمارے ہر ماننے والے کے گھر میں یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جامع امام رضا علیہ السلام سکمونیا اور سنا مکی کے پانی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ سکمونیا ایک میڈیسن جو ہے ہربل، اور سنا مکی یہ ویسے بھی، کیونکہ پتے کی پتھری صفراوی پتھری ہوتی ہے حرارت کی وجہ سے، تو اس کو صفرا کو جسم میں سے خارج کرنے کے لیے سکمونیا ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کا چوتھا حصہ صبح خالی پیٹ جب آپ لیتے ہیں سکمونیا اور سنا مکی کے پانی کے ساتھ، تو یہ بہت اچھا رزلٹ اس کا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ دوائی ہے جی ایلج کو صفرا بار بھی کہتے ہیں، یہ جسم سے حرارت کو خارج کرتا ہے۔ تو کیونکہ پتے کی پتھری صفراوی پتھری ہوتی ہے تو اس کو حرارت کو خارج کرنے کے لیے ساتھ یہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ ایک ٹانک ہے جو رائل جیلی، پروپوسل اور ہنی مکسچر، جو 3 قسم کا ٹانک ہے، جو اس کو حرارت دے کے اس کو میلٹ کرنے کے لیے بھی اچھا ہے، اور ویسے بھی وہ استعمال ہوتا ہے مختلف میڈیسن میں، اور وہ بھی ساتھ دیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ یہ 2 سے 3 میڈیسن ہوتی ہے طب اہل بیت علیہ السلام کی۔ ان کا یہ ہے کہ 2 سے 3 منتھ کا پراپر کورس ہے، یہ آپ یوز کریں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی پتے کی پتھری ختم ہو جائے گی بغیر آپریشن کے۔ کوشش کریں کہ جتنے آپ کے مریض، کوئی جاننے والا، کوئی ریلیٹیو، کیونکہ عام روٹین میں پتہ ہوتا ہے کہ اس مریض کی یا فیملی میں، فرینڈز میں کسی کو پتے کی پتھری ہے، تو اس کو کوشش کریں، میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو یہ دوائی ہم پہنچا دیں گے، تو وہ یہ یوز کرے، اور جو پرہیز بتائی جائے گی وہ پرہیز ساتھ کرے۔ تو جہاں آپ نے آپریشن کروا کے ساری زندگی بیمار ہونا ہے، ساری زندگی کے لیے دوائیں کھانی ہیں، تو اس سے کئی بہتر ہے کہ آپ یہ 2 سے 3 منتھ یہ میڈیسن کھا لیں اور پراپر ٹھیک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے آپریشن کروا لیا، اب جو لیکوڈ پتے کا ہماری آنتوں کے اوپر گرنا ہوتا ہے، جس سے ہمارے قبض ٹھیک ہوتی ہے، جس سے ہمارا ہاضمہ ہوتا ہے، تو وہ آپ پتا نکال دیے۔ دیکھیں، پتا نکالنا کہیں بھی حل نہیں ہے،
جو اللہ پاک نے ایک چیز جسم میں رکھ دی ہے اس کا متبادل تو کوئی ہو نہیں سکتا. جب آپ نے وہ نکال دیا ہے اس کا متبادل کوئی چیز اس میں آپ نے ڈالی نہیں ہے. تو اب جو پتے کا فنکشن تھا, جو پتا کام کر رہا تھا, اس کا فنکشن کوئی اور آرگن نہیں کرے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ اب زبردستی مریض کو وہ ڈاکٹر ساری زندگی کے لیے میڈیسن پہ لگا دیتے ہیں جس میں یہ معدے کی دوائیاں شامل ہوتی ہیں, کیونکہ اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا, اس کو گیس کا مسئلہ رہے گا, اس کو قبض کا مسئلہ رہے گا. تو ساری زندگی ایک تو آپریشن پہ خرچہ کروا دیا, دوسرا یہ ہوگا کہ اب ساری زندگی میڈیسن اس کو کھانی پڑے گی. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کوشش کریں ہمارا یہ ساتھ دیں طب اہل بیت علیہ السلام میڈیسن کو شیئر کرنے میں. جہاں ہماری اہل بیت سے اتنی محبت ہے, باقی جو اہل بیت سے ہمیں سبق ملتے ہیں جو کہیں اور سے نہیں جگہ سے نہیں ملتے, تو جو میڈیسن بھی جو محمد و آل محمد نے بتائی ہیں تو ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اور پیتھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اندر کمی ہو سکتی ہے استعمال کرانے میں, یا مریض کی پرہیز وغیرہ کوئی کئی جگہ پہ کوئی کمی ہوگی کہ جس سے اسے رزلٹ نہ ملے. نہیں تو محمد و آل محمد کی بتائی اور میڈیسن میں, دوائیوں میں, ان کے نسخے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ یوز کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی, اس میں جو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سمجھ آئی ہوں گی. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے پرسنل میں واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, میں مزید آپ کو سمجھا دوں گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مومنین تک محمد و آل محمد کا یہ جو طب سے ریلیٹڈ ہے, کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں محمد و آل محمد نے ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو. تو اسی طرح صحت کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا گیا ہے, تو اس کو مومنین تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ.